ممکن ہی نہیں ہے مگر اس وقت تک کہ یہ جھوٹ بولیں یا کفر بکیں. اور اس کی دلیل میں آج آپ کے سامنے واضح پیش کر دوں گا. مثلا یہ شخص مولوی اسحاق یا یہ جو ان کا چلا ہے محمد علی مرزا، انہوں نے شیعہ مذہب میں نظریہ امامت پہ تنقید کیا. اور تنقید کیا بچگانہ تنقید ہیں عزیزوں، کہ نبی کے بعد کیسے کوئی معصوم ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیوں کسی پہ ایمان لانا ضروری ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ختم نبوت سے منافات رکھتا ہے کہ کسی کو ملائکہ نظر آ جائیں. تو یہ بچگانہ باتیں میرے عزیزوں. تو اس لیے مذہب شیعہ میں جو بات ان کی کیا ہے، مذہب شیعہ میں جو نظریہ امامت ہے یہ نبوت سے منافات رکھتا ہے، ختم نبوت سے منافات رکھتا ہے. اس لیے شیعہ جو ہیں وہ قادیانیوں ہی کی بات کر رہے ہیں، وہی بھی قادیانی کافر ہیں. تو عزیزو، اگر کوئی شخص اس کے پاس ایسا چیز ہو جو وہ باعث فخر ہو، باعث فخر ہو، تو دوسروں کو تانا دے تو کوئی بات بنے نا. مثلا فرض کریں ایک شخص انگریزی جانتا ہے، دوسرا شخص انگریزی نہیں جانتا، تو انگریزی جاننے والا انگریزی نہ جاننے والے کو کیا کہے گا؟ تانا دے گا کہ میں انگریزی جانتا ہوں. تو اس کا حق ہے بھائی، یہ کوئی سمجھ میں آ جانے والی بات ہے. ایک شخص ہے پیسے والا ہے، بڑے خاندان کا ہے، وہ ایک شخص فقیر ہے، بڑے خاندان ہے، اس کو تانا دے تو یہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن جس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود سب سے زیادہ فقیر ہے، وہ بڑے آدمی کو جو سب سے امیر آدمی اس کو تانا دے کہ تو فقیر ہے میں امیر ہوں، تو یہ تو ہنسنے والی بات ہے نا. یہ کوئی پاگل یہ بات کرتا ہے. جماعت عمریہ کے پاس ہم پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا نظریہ امامت خلافت؟ اگر تو آپ کے پاس کوئی نظریہ امامت و خلافت ہوتا عمریوں، یا آپ کے پاس کوئی خلیفہ ہوتا جس کے متاعن کا، جن کے کفر کا تم رد کر سکتے نا. خدا جانتا ہے کہ میں کتنے سال ہو گئے میں چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ ان کا اسلام ثابت کرو. تم ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ کا اسلام ثابت کرو، کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے گالی دے ان کے حیات طیبہ میں، جن کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے کفر پر، آپ کے اپنے کتب میں مبکرات موجود ہیں. تم آ کے ان کے کردار سے دفاع، چلو کردار کو نظریہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نظریہ امامت ہے ہی کیا، نظریہ خلافت ہے ہی کیا، جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس نظریہ ہے کیا؟ کوئی نظریہ ہو امامت کا، خلافت کا اپنا ہو تو اس وقت اس کو تقریر کرو، اس کو بیان کرو، اس کو ثابت کرو، پھر آ کے دوسروں پہ انتقاد کرو، نقد کرو کہ ہاں آپ کے پاس جو نظریہ امامت ہے اس سے ختم نبوت پہ خدشہ آتا ہے. تو عزیزوں، میں بالاختصار میں نے کچھ سال پہلے جماعت عمریہ کے نظریہ امامت کو غدیر کے مسئلے کے وقت بیان کرتے ہوئے، شاید 4 سال یا 5 سال پہلے اردو زبان میں اس وقت بیان کیا تھا، اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. اگر آپ اس کو دیکھ لیں اس میں بہت تحقیق بہت زیادہ ہے کہ جماعت عمریہ کا جو نظریہ امامت ہے اس سے الحاد اور کفر لازم آتا ہے. اور یہ باتیں میں جو کہتا ہوں یہ کافی باتیں جو ہیں اس میں اہمیت ہیں اور بڑی باتیں ہیں، لیکن میں یہ سب باتیں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ سب باتیں میں ان کے اپنی کتب سے ثابت کرنے والے آدمی ہوں. میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ادعا کروں اور کتاب ایک بھی نہ دکھاؤں. جماعت عمریہ کے آپ علماء کے تقاریر آپ سنتے ہیں نا، کہ شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے، شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے، شیعوں کے. ہمارے پاس کچھ سال پہلے مناظرے کا ایک چیلنج آیا تھا. ہم نے کہا تھا ہماری شرط یہی ہے کہ آپ جب بھی ہم مناظرہ کریں گے، انہوں نے کہا آپ لندن آ جائیں. بھائی مناظرہ کرنے کے لیے امریکہ سے لندن جانا آسان نہیں ہے، چل ہم کوئی ضروری بھی نہیں ہے. آپ لوگ خود روزانہ مناظرہ کرتے ہیں، یہی جن لوگوں نے ہمیں بلایا تھا خود وہ روزانہ مناظرہ کرتے تھے، کس آن لائن مناظرہ کرتے ہیں. جب ہماری باری آئی کہتے ہیں آپ لندن آ جائیں. چلو ٹھیک ہے لندن آتے ہیں. میں نے کہا شرط یہ ہے، وہ کچھ انگریزی بولنے والے لوگ تھے، اچھا شرط یہ ہے کہ آپ مذہب شیعہ کے مطابق جو بھی بات کہیں کتاب دکھائیں گے اور نص پوری پڑھیں گے، کتاب دکھائیں گے، مانیٹر پہ بھی دکھائیں گے، سب لوگ دیکھ لیں کہ اور اس وقت اصل کتاب دکھائیں. اور یہ بھی نہ ہو کہ مثلا کہ کوئی سافٹ ویئر ہے کہ ویب سائٹ دکھائیں کہ ویب سائٹ میں یہ لکھا ہے، نہیں، وہ اصل کتاب دکھائیں. اس میں وہ اور شیعوں کے بتا بھی دیں کون سا کتاب ہے، کہاں کا چھپا ہوا ہے اور مؤلف کون ہے، اور وہ دکھائیں، وہ عبارت پوری پڑھ کے دکھائیں. پھر ہم بھی یہی کریں گے، ہم بھی جو بھی آپ کی کتاب سے نقل کریں گے نا آپ ہی کتاب سے دکھاؤں. وہ شخص بھاگ گیا، پھر وہ نظر نہیں آئے نظر نہیں آئے. الٹا اس نے ہم پہ شرط لگایا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کتاب دکھانے کی، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا.
الٹا ہم پہ اسے خدا جانتا ہے کہ یہ لوگ ایسے کتنے ان کو شرم ہی نہیں ہے. الٹا ہم پہ شرم لگا کہ ہم آپ سے صرف اس طرح مناظرہ کریں گے کہ آپ کو کتاب دکھانے کا حق نہیں ہے. اور یہ کیسا مناظرہ ہے؟ یہ کیسا مناظرہ ہے کہ وہ حجت دکھانے کی اجازت نہیں. تو عزیزو، ہم ان کے بات ہماری جو ہیں وہ کافی بڑی باتیں ہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کو ان کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں. اچھا، جماعت عمریہ کا جو اپنا جو نظریہ امامت ہے، ان کے نظریہ امامت سے کفر و الحاد نظر آتا ہے، لازم آ جاتا ہے کفر اور الحاد. اس کی وجہ کیا ہے دوستو عزیزو؟ ان کا نظریہ امامت یہ اتنی گندی ہے، یہ ان کو منہ نہیں ہے بتانے کی، ٹھیک ہے نا. ان کا نظریہ امامت اتنا گندا ہے، اتنا واضح البطلان ہے. ان کا نظریہ امامت کتابوں میں چھپا ہوا ہے. اور میں اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو عزیزو جو شاذ بات ہے، نادر بات ہے، ان کے مثلا کوئی شاذ عالم نے کوئی نادر قول ہے میں نے ان کے نسبت دی ہو، تو آ کے میرے چہرے پہ تھوک لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. میں ان کے جمہور علماء کے عقائد بتا رہا ہوں، ان کے کتب میں جو ان کا نظریہ امامت اتنا گندا ہے اور اتنا گھٹیا ہے اور اتنا دنی ہے کہ ان کو منہ نہیں ہے کہ منبر سے وہ لوگوں کو بتائیں. ایک کتاب ہے مغیث الحق، ابو المعالی امام الحرمین الجوینی کی، جو شوافع کا بہت بڑا فقیہ ہے اور جماعت اشاعرہ کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا متکلم، امام الحرمین جوینی. اس کتاب میں وہ کیونکہ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا مانا ہوا، ہاں، شوافع کا سب سے بڑا فقیہ تھا، مجتہد تھا، تو وہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کے جو اصل فتوے ہیں کہ نماز کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر ہم وہ لوگوں کو بتائیں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ابو حنیفہ کے ہاں نماز ہوتا ہے کہ آپ ہاں نماز فارسی میں پڑھ سکتے ہیں. نماز میں آپ کتے کی جلد سے، کتے کے چمڑا پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جسم گندا ہو، نجس ہو، شراب ہو، کو وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی سلام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور نماز کے درمیان اگر وہ کیا بولتے ہیں، ضرط بولتے ہیں عربی میں، ضرط اردو میں کیا بولتے ہیں، بعد جو ہوتا ہے ہوا جو ریح نکلتی ہے انسان، وہ اس اصل جو فتوے ہیں ہم لوگوں کو آپ دکھائیں تو کسی کو یقین نہیں آتا کہ اس شخص کے نزدیک نماز کیا، یہ کوئی نماز ہے، یہ کوئی نماز ہے. لوگوں کو ہم اسی بات کو دہراتے ہیں کہ عزیزو، جماعت عمریہ کی جو اصل عقیدہ ہے ان کے علماء کا مسئلہ امامت پر، اگر یہ ان کے لوگ اتنا گھٹیا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے عوام کو، اپنے نوجوانوں کو بتانے کے اہل نہیں ہیں. ان کا نظریہ کیا ہے عزیزو؟ ان کا یہ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں ہمارے دین میں یہ ہے کہ کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی وراثت نہیں ہے، جو سب سے لائق ہوگا امت اس کو چنیں گے. تمہارا نظریہ یہ تو نہیں ہے. اصل جو نظریہ ہے وہ بتاؤ. اصل جو نظریہ ہے وہ، اصل ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کسی کو تعین نہیں کیا امامت پر، اور یہ کہ تم کیا کرو یہ بھی بتایا نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کہ تم کیا کرو یہ بھی نہیں بتایا، کہ میں دنیا سے بتا دیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تم 73 فرقوں میں بٹو گے، سب جہنم میں جاؤ گے سوائے ایک فرقہ کے، اور تم میں ایسے خلفاء آئیں گے، ایسے ائمہ آئیں گے جو شیطان ان سے افضل ہے. ان کے اپنی یہ سب میں جو باتیں ان کے اب صحیح ترین کتب میں موجود ہے عزیزو. یہ سب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی کہ ان کو پتہ، ایسا نہیں کہ اچانک مر گئے، پتہ تھا، پہلے سے پتہ تھا کہ جانے والے، کئی مہینے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا حجۃ الوداع. اس کے بعد یہ بھی بتا دیا تھا کہ 73 فرقوں میں بٹو گے. صحابہ سے بھی کہا تھا کہ تم بھی اکثر جہنم جاؤ گے، احادیث حوض میں وہ سب دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تبارک.